وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جمعے کا خطبہ گناہوں کے مذمت اور ممانعت وغیرہ کے متعلق ہے۔ چند آیات اور احادیث جو خطبے میں پڑھی جانے والی ہیں ان کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر گناہ سے بچائے اور ہر نیکی عطا فرمائے۔ شریعت میں احکام شرع کی خلاف ورزی کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ احکام شرع کی خلاف ورزی کرنے کو گناہ کہتے ہیں، یعنی جن باتوں کا اللہ و رسول نے حکم دیا ہے ان کو نہیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ جب نماز پڑھو نماز نہیں پڑھے گناہ کبیرہ ہے، روزہ رکھو فرض ہے روزہ نہیں رکھ رہے چھوڑے گناہ کبیرہ ہے، زکوٰۃ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے گناہ کبیرہ ہے۔ یا جن چیزوں سے اللہ و رسول نے منع کیا ہے ان کو کرنا، لیکن عوام میں جو چلا ہوا ہے مسلمان ایک عام ذہن کہ جن چیز منع کرے وہ کرے تو سب گناہ، سب لانے گناہ کرا بھائی، کوئی حرام کام ہو گیا پورا محلہ یہ آدمی ہے وہ گندا کام کرا سب شرمندہ ہوتا، لیکن کہ مستقل نماز نہیں پڑھا تو کوئی سمجھتا نہیں گناہ۔ عجیب معاملہ ہے، اگر مستقل نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ گار سمجھتے نہیں کوئی، اس کو روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ دماغ جو پبلک کا بنا ہوا ہے، پیسہ رکھ کے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے حج نہیں کر رہا ہے، کوئی گناہ سمجھتے نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ، روزہ جانبوجھ کر چھوڑنا گناہ کبیرہ، پیسہ رکھ کے زکوٰۃ نہیں دینا گناہ کبیرہ، پیسہ موجود ہے حج نہیں کرنا گناہ کبیرہ۔ ایک طرفہ ہے پبلک میں جن کاموں سے منع کرے، قتل ہو گیا زنا ہو گیا تو سب لوگ ارے کیا برا کام کرا بھائی، سب لوگ اس پر جو ہے لان تان کرتے، انہیں شرمندہ ہوتا میں گناہ کرا پڑا۔ اب مستقل نماز نہیں پڑھا کوئی، اس کو گناہ کا سمجھ نہیں، گناہ کبیرہ کر رہا ہوں۔ ایک نماز نہیں چھوڑا گناہ کبیرہ، عمل نہ چھوڑا تھا، اتفاقاً چھوڑ گئی ہے قضا پڑھ لینا ہے، چھوڑ گئی نیت چھوڑنے کی نہیں ہے قضا پڑھ لینا ہے۔ مستقل نماز نہیں پڑھا پانچوں نمازیں گناہ کبیرہ، روزانہ 5 کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں۔ رمضان کے روزے آمدن نہیں رہ رہا ہے، پورا 30 روزے کے 30 گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ خیال رکھنا فقہ میں لکھا ہوا ہے سب ہے، پر پبلک میں جو بات چلی ہوئی ہے کہ جو مانا ہے وہ کرے تو گناہ۔ آج کی خطبے وہی آیت ہے، چند آیات میں ترجمہ کرتا ہوں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم پابندی سے نماز قائم کرو
اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر آخرت کی دائمی زندگی میں رحم کیا جائے۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو شخص بھی اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا، یدخلہ نارن، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، خالداً فیہا، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ عذاب نہیں ہے پیچھے علیم آیا دردناک، یا مہین ہے، عذاب بھی ہے دوزخ میں، ذلت بھی ہے۔ اب یہاں پر کوئی جیل میں گیا، اندر بنے چنجوگڑے میں، جب مار پیٹ چل رہی، کوئی دیکھ رہا نہیں کہ بے عزتی ہو رہی، اندر ہو رہا جیل خانے میں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پبلک کیا معلوم اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوزخ ایسا نہیں ہے، خالی عذاب نہیں ہے، ذلت بھی ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اللہ بچائے مسلمان۔ جنت میں روزی بھی ہے تو خالی روزی نہیں ہے، رزق کریم فرمایا، عزت کی روزی ہے۔ یہاں ولیمہ ہوتے بھاگ رہے لے کے، در 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 بھاگ رہے لوگ، وقت پہ کھلاتے نہیں، تب کے بھاگتے 11 بجے لوگ، میں کیا جگہ اٹھ کے آ گیا سال اس کو 2 گھنٹے بٹھا رہے۔ وہاں ایسا نہیں جنت عزت سے زیادہ، آپ جو چیز خواہش کریں گے خادمین غلمان پیش کر دیں گے آپ۔ جنت میں روزی عزت کے ساتھ ہے، دوزخ میں عذاب ذلت کے ساتھ ہے، عذاب بھی ہے ذلت بھی ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اور ایک آیت ہے، اللہ ماتا ہے والفتنة اشد من القتل، فتنہ فساد قتل سے بڑا گناہ ہے، اللہ بچائے۔ لیکن لوگوں کو گلے کٹ جاتے ہیں، آپ کچھ بول دیا، پھر ادھر کا ادھر بولا، ادھر اور ادھر بڑھ کے بولا، پھر ان کے خلاف آپ کو بھڑکا دیا، پھر آپ اور بڑھ کے، پھر ادھر آگے ان کو بھڑکا دیا، دونوں گلے کاٹ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں ہوشیار ہوں، بیوقوف بنا رہا ہوں، خطرناک، قرآن بول رہا ہے قتل سے بڑا گناہ ہے۔ حکومتیں لڑ گئی، فساد سے حکومتیں ختم ہو گئی، نظام کی عمر ختم ہو گئی، یہ فساد ہوا، قوم میں مسلمان لڑ لیے، زوال آ گئی حکومت۔ اللہ بچائے بھائی، توبہ کرنا، کبھی بھی ان کی بات ان کی سننا ہے، ملانے کی کوشش کرنا ہے، ان کو بھی ادھر بھڑکا رہے ہیں، ان کو بھڑکا رہے ہیں، ادھر کچھ بولے ادھر بولے، اللہ بچائے اس سے، اللہ ہم کو بچائے ہر فتنے سے۔ بے شمار حدیث میں آیا، سرکار فرماتے ہیں کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو بہتر ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ 2 مسلمانوں کو ملا دینا ہے۔ آگے وہ حضور فرمایا جو شخص 2 مسلمانوں میں فساد کرائے، جھگڑا کرائے، فتنہ کرایا، تو وہ دین اسلام کو جڑ سے موڑنے والا ہے، اسلام کی جڑ سے موڑ دے رہا ہو، تو کبھی بھی ہو باتوں کو دبا دینا ہے، ادھر کی ادھر، اور ان کو ادھر بھڑکا رہے، ادھر بھڑکا رہے۔ اب تو میں ہوشیار ہوں، میرے پاس معلوم ہوگا ہوشیاری، اللہ بچائے فتنہ سے۔ خود ایک اور ایک آیت ہے، اللہ ماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کھانے پینے کے خوف سے، تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ عرب لوگوں میں بھی تنگی رہی تو بچوں کو مار دیتے ہیں، حمل گرا دے رہے یا بچوں کو نہیں ہونے دے رہے۔ فرمایا کہ کبھی مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو، تمہارا جو خیال ہے کہ تم کھلاتے، تم نہیں، ذریعہ ہے۔ نحن نرزقکم وإیاکم، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تم ذریعہ ہیں، ہم پالتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، یقیناً اولاد کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، قرآن بول رہا ہے خطأ کبیرہ کو مرا، خالی خطأ کو مرا ہے، ان قتلہم کان خطأ کبیرہ۔ جو کو ادھر جمی ہمارے نہیں، اپنے بچوں کو وہی عورتیں حمل گرا دے رہے، 2 مہینے کا بولے کی گرا دے رہے۔ روایت میں وہ 3 مہینے کا بچہ قیامت میں آئیں گا رینگتے ہوئے، جو حمل گرائے گئے ہیں روایت میں آیا ہے 3-4 مہینے کا بچہ رینگتے ہوئے قیامت کے میدان میں، بات بے کی کرتے رہے، بات حمل گرا دے رہے، قتل ہے وہ بھی، زنا کو مانا ہی قتل نہیں، یہ بھی قتل ہے، حمل گرا رہے، بچے روک دے رہے، اللہ بچائے صاحب۔ آگے ہمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کرنا بہت دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے حالات پیدا ہونے ہی نہ دو
کہ آدمی پر شہوت کا غلبہ ہو اور آدمی انسان بدکاری زنا کے لیے مجبور ہو جائے. اس لیے حدیث میں آیا سرکار فرماتے ہیں جہاں اکیلے میں ایک عورت مرد تنہا ہوتے ہیں, کوئی نہیں ہے, گھر اکیلا ہے, ایک عورت مرد تنہا اکیلے ہیں, تیسرا شیطان ہوتا ہے, دو لوگ بھڑکاتا انہیں حرام کام, ادھر اس کو بھڑکاتا گرم, اس کو گرم کرتا انہیں تاکہ حرام کام کرے, اللہ ناراض ہو جائے. تو قرآن میں ولا تزنوا نہیں ہے, قرآن میں ولا تزنوا نہیں ہے, ولا تقربوا الزنا, زنا کرنا بہت دور کی بات, زنا کے قریب مت جاؤ. آج خطبہ حدیث میں بھی آیا, آج کے خطبے میں آگے آ رہا ہے اذا زنى العبد خرج من الایمان, جب بندہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. وہ ایمان اس وقت میں بدکاری و ایمان شرماتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے, سایہ کیا ہوتا ہے, ایمان شرماتا ہے. جب وہ کام سے ختم ہوتا ہے تو لوٹ کے آتا ہے ایمان. اللہ بچائے, اللہ ہر مسلمان کو بچائے. اور خاص بات دعا کرنا بھائی, سرکار فرماتے ہیں معصوم اور بے گناہ وہ ہے جس کو اللہ گناہ سے بچائے. دعا کرتے رہنا شیطان سے بچائے, اللہ بچا سکتا ہے انسان. کیا تعریف سرکار فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, گناہوں سے معصوم اور بے گناہ وہ ہے, معصوم بے گناہ وہ ہے جس کو اللہ گناہ سے بچائے. روز دعا کرنا اللہ ہر گناہ سے بچا, دنیا کے آخر تمام فتنوں سے, دولت کے, عورت کے, مخلوقات کے, شیطان کے, نفسی امارہ کے, تمام فتنوں ہماری حفاظت ہو. سرکاری دعا ہی روزانہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سرکار دعا میں یا اللہ تمام مخلوقات کے شر سے تیرے پاکیزہ کلمہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. معلوم نہیں کام بچہ لڑ گیا آیا, جوش میں آیا, جمعہ مار دیے, مرتے دوزخ, وہ کریے ہو گیا, وہ کرے جھگڑا کر لیے, کہاں عورت بھڑکا دی, جا کے بھائی کو جمعہ مار دیتے ہوئے واقعہ, وہ بھڑکائی بیوی, بھڑکائی گرم ہو گیا, سگا بھائی لے آ کے جمعہ مار دیا. کہاں فتنہ ڈالتا ہوں شیطان معلوم. اللہ شیطان سے بچائے. اور سپر شاذ کیا ہوں میں کہ کوئی بڑے بزرگ یا نبی ملاقات کی شیطان سے, پوچھے کہ تو انسان پر کب کنٹرول کرتا ہے, قابو پاتا ہے. حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ کے زمانے کے وہ بڑے محدث تھے, علامہ ابن جوزی کتابیں کن کن طریقوں سے شیطان بھگاتا ہے انسان. تو یہ واقعی میں لکھے نبی سے ملاقات ہی نہیں شیطان, تو کب قابو پاتا ہے انسان پر. شیطان جواب دیا وہ نبی کو, بزرگ کو, کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے, جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس سے ایسے کھیلتا ہوں جیسا بچہ بال سے کھیلتا ہے, پورا کنٹرول میں آتا ہے, غصے میں کام نہیں کرنا, غصے میں پورا کنٹرول میں آتا ہے. اس کو مارتا, باپ کو مارتا, اپنے کو مار لیتا, خودکشی کر لیتا ہے انسان. اللہ بچائے. اسی حدیث شریف میں آیا, ایک شخص آیا, یا رسول اللہ کوئی خاص نصیحت کیجئے. سرکار نے بتایا یا رسول اللہ کوئی خاص نصیحت کیجئے. فرمایا غصہ مت کر. یا رسول اللہ اور نصیحت کیجئے. فرمایا غصہ مت کر. یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت کیجئے. فرمایا غصہ مت کر. غصے میں قابو نہیں, اپنے کو مار لیتا انسان, بیوی کو مارتا, بچوں کو مارتا, باپ کو مار دیتا. اللہ ہم سب کو شیطان سے بچائے, مخلوقات سے بچا. تو عرض کر رہا تھا میں کہ جو ہے قرآن میں جو آیا ہے کہ زنا مت کرو نہیں ہے, زنا کے قریب مت جاؤ. ایسے حالات پیدا ہونے مت دو کہ آدمی پر غلبہ ہو جائے شہوت کا, سیکس کا, اور مجبور ہو جائے. اور روایت تفصیل بہت روایت آئے ہیں. حدیث میں آیا کہ کوئی شخص, سرکار کی حدیث, کوئی شخص کسی عورت کے پاس رات نہ گزارے, یا شوہر ہو یا محرم ہو, یا شوہر ہونا یا محرم, باپ, بیٹا, ماموں, چچا, سکا بھائی. دیکھو ہوتا ابھی کچھ بھی نہ دو, قانون پہ چلنا فائدہ ہوتا. اکیلے میں کوئی عورت ہے, شوہر باہر ہے, وہاں نہیں جانا, جانا بھی نہیں. کوئی حدیث میں آیا وہیں جاؤ. یہ احتیاطیں پوری بتائی گئی. اللہ ہم کو بچائے گناہ سے. آگے خطبے کی اور ایک آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ناحق کسی جان کو قتل مت کرو. حرم اللہ, اللہ نے حرام کیا ہے, اللہ نے حرام کیا ہے. قتل معمولی گناہ نہیں ہے. آج کل مات کرے گی, قتل کرے, موت کے بعد سب سامنے آنے والا ہے. موت کے بعد آج تو بہادری سمجھ رہے ہیں, آنکھ بند ہوتے سب سامنے, ادھر آنکھ بند ہوگی جس دن سامنے آنے والا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں
بندہ ہمیشہ خیر پر ہوتا ہے، بھلائی پر ہوتا ہے، نیکی پر ہوتا ہے، سعادت مندی پر ہوتا ہے جب تک کہ کسی کا خون نہیں کرتا. ہمیشہ خوش نصیبی پر، برکت پر، سعادت مندی پر، بھلائی پر ہوتا ہے جب تک کہ کسی کا خون نہیں کرتا ہے. جب کسی کا خون کر دیتا ہے ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، ہر خوش نصیبی سے، ہر سعادت مندی سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ بچائے ہمارے اوپر. حدیث میں آیا ہے سرکار ہمان سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو برا کہنا گناہ کبیرہ ہے. وقتالہ کفر، قتل کرنا کفر ہے. آج سوچنا نہیں، ہم سب سنتے بھی اللہ بچائے شیطان غالب ہو جاتا ہے. وقتالہ کفر، قتل کرنا مسلمان کو مومن کو کفر ہے. اور قرآن میں تنبیہ آئی ہے 5 پارے میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص بھی جان بوجھ کر کسی مسلمان مومن کو قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بات ختم نہیں ہوئی. خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، یہی نہیں اس پر اللہ کا غضب رہے گا. وَلَعَنَهُ، اس کی لعنت برستے رہے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اسی کے لیے دردناک عذاب. اللہ بچائے بھائی. حدیث شریف میں آیا ہے، اس کی تفسیر میں آیا، اسی کی تفسیر میں سرکار نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پوری مخلوق، ایک نہیں، ایک دو نہیں ہے، آگا بولا نہیں، زمین و آسمان کی پوری مخلوق مل کر کسی ایک مومن کو قتل کریں گے. زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر ایک مومن کو قتل کریں گے، اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا. مومن کے خون کی اتنی قیمت اللہ کے پاس، مسلمان مومن کے خون کی اتنی قیمت. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان مومن کے قتل کے لیے زمین کی پوری مخلوق، آسمان کی پوری مخلوق مل کر قتل کرے گی، وہ پوری مخلوق کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. یہ بات کرے گی جب یہ مر رہے ہمارے پاس سامنے آنے والا ہے. تو مومن کے خون کی اتنی قیمت اللہ کے پاس، مسلمان کی خون کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس. ایک حدیث آیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کعبے کو دیکھے، بول میں کہ کعبہ تیری حرمت عظمت ہے، مگر میرے نزدیک ایک مومن کی دل کی اس کی عزت احترام وغیرہ اے کعبہ تجھ سے بڑھ کر ہے. فرمائے مومن کا لحاظ اتنا ہے، ایمان کی نہیں. آج کل جمعیہ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، جائیداد پہ قبضے کر لے رہے ہیں. اللہ بچائے ہمارے. آج کی خطبے کی اور ایک آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْإِذْنِ، کبھی یتیم کا مال مت کھاؤ. آج کے یتیم کیا ہے، لوگ کھا لیتے مال، باپ مر گیا تو دیکھیں پورا جائیداد نام پہ کر لیتے. ہمیں دیکھیں کھوٹنے میں دیکھیں اکیلا بچہ تھا وہ پورا نام پہ کر لیا، عورت مر گیا باپ تو سین کرو بابا انگوٹھا لے لیے. ہمارے پاس تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا بچہ چھوٹا تھا پورا کر لیا. بڑا ہوا تو کیا ہے، تم ہی دیا نا، کیا ہے پیپر بتا رہے تم نام پہ کرے نا، ہم پالے بول کے نام پہ کریں پورا خیر. حرام ہے، کسی کا مال نہیں، خواہ یتیم کا مال کرنا بہت حرام. بار بار آیا قرآن میں. آج خود ایک حدیث ہے سرکار دو عالم میں فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑے گناہ، بخاری کی حدیث، الاشراک باللہ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیار میں، قدرت میں کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. کھلانے والا اللہ، کاروبار ذریعہ، بیماری شفا دینا اللہ، دوا ذریعہ، ماں باپ ذریعہ. اصل ہے پوری کائنات میں اختیار اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے، نگرانی اس کی، انتظام اس کا ہے. نہ کوئی اور پتھر ہے، نہ بت ہے، نہ انسان ہے، نہ فرشتہ شریک ہے اللہ کے کام میں. پہلا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک، اللہ کے ذات میں شریک سمجھنا ہے، اختیار میں، حکومت ارادے میں. وہ نمبر 2 وہ حقوق الوالدین. دیکھیے یہاں نمبر 2 ماں باپ ہے. نمبر 2 وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. ہم میں جو لوگ زندہ ہیں ماں باپ خوش نصیب ہیں، ماں باپ زندہ ہیں خوش نصیب ہیں میرے بھائی. شرک کے بعد اس بخاری کی حدیث میں سیکنڈ نمبر بتایا سرکار نے ماں باپ کی نافرمانی. غور کریے آپ، سیکنڈ نمبر ہے اس میں وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کے خلاف کرنا، ان کو ناراض کرنا، ان کی نافرمانی کرنا. یہاں بہت سے ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، شادی ہوئی، اماں نہیں چاہیے، بابا نہیں چاہیے، بیوی کے لے کے الگ. اماں جاتے بھائی نہیں رہتے، کیا ہوا، نہیں بیوی نہیں بول رہے، میں کیا کروں. ارے تو وعدہ کرنا بیٹے، ہاں ماں میں وعدہ کر رہا، میں کیا کروں، بیوی نہیں بول رہی. ارے بابا تو میرا بیٹا ہے نا، پالا پیٹ میں رکھی، سب صحیح ہے، میں کیا کروں، بیوی چلو یا بولی. اللہ بچائے بھائی.
اللہ بچائے. بد نصیبی ہے. بابا خورا میں ماں باپ پر احسان آیا ہے. حدیث میں حکم آتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کرتا سوائے ماں باپ کی نافرمانی ناراضگی کے. مرنے سے پہلے دنیا میں ہی سزا دے دیتا اس کو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوش نصیب ہے وہ لوگ, ماں باپ زندہ ہیں. بھائی بھولنا نہیں ہے, شادی کرو, سسرال سے اچھا سلوک ضرور کرو, جو چاہے نیکی کرو بیوی کے ساتھ. ماں باپ کو چھوڑنا نہیں ہے, ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے, ان کا حق دینا برابر جو ہے برابر. اللہ ہم سب کو توفیق دے. نمبر کیا ہے؟ حقوق والدین و قتل النفس. نمبر 3 کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ بھائی, اللہ بچائے. والیمین الغموس, جھوٹی قسم. عدالتوں میں معلوم باقاعدہ سیکھے ہوئے ٹرین, پیسے دو جھوٹی گواہی. سچا گواہ نہیں آتا, ڈرتا ہونے کیا ہوتا کہ یہ جھوٹے گواہ جو کاروبار کا وہی ایسے گواہی نہیں تھا ہی نہیں. تو گواہ کے معنی جو معاملہ ہوا وہاں رہنا ہونے. ایک واقعہ تھا میں دیکھا ہوں صاحب تھا میں وہ گواہ بولتے جھوٹی گواہی عام ہے عدالتوں میں, وہ کاروبار لوگوں کا وہی. ایک حدیث میں آیا ہے ایک بار سرکار شاید نماز عصر پڑھے, نماز عصر پڑھتے ہی سرکار پلٹ کے بیٹھتے تھے. حدیث میں ابو داؤد کی حدیث میں سرکار نماز پڑھ کے پلٹ کے بیٹھتے تھے. ایک بار عصر پڑھے, پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے, نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو گئے اور 3 بار فرمایا شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دونوں برابر کے گناہ ہیں. شرک اور جھوٹی گواہی دونوں برابر کے گناہ. شرک اللہ کی ذات میں شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا دونوں برابر ہمارے رسول اللہ. آج کا احساس نہیں ہے کاروبار جھوٹی گواہی کا. اللہ بچائے, اللہ ہم کو بچائے. اور سچے گواہ آتے نہیں, ڈرتے ہیں. جھوٹے گواہ تو کاروبار ہے, پیسے دو جو بولے بولتے. ایسا بات کرتا ہوں سچا گواہ بھی ہر جانا پرفیکٹ, وہ دھندا وہی دھندا اس کا, کیا بولنا کیا بات کرنا سب اچھا آتا اس کو, دے رہا پیسے لے رہا جا رہا گواہی. اللہ بچائے. آج یہ خود بھی ایک حدیث ہے, بلکہ آخری حدیث سمجھیے آپ, چونکہ وقت کے چھوڑ دوں. فرماتا حضور نے لا تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کی ذات میں شریک مت کرو. لا ولا تسرقوا, چوری مت کرو. ولا تزنوا, زنا مت کرو. اور جو ہے ولا تقتلوا النفس الا بالحق, نہ قتل مت کرو. ولا تمشوا ببريء الا ذو سلطان ليقتله, نہ کسی کو جھوٹا الزام لگا کے نہ لے جاؤ حاکی بات تاکہ قتل کر دے. ولا تسحروا, جادو مت کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جادوگروں کو قتل کرائے, جادوگروں کو قتل کیے. یہ آمینہ گلی گلی ہے, جنتر انڈے گاڑ رہے پیسے لے رہے, یہ کر رہے پیسے, پورے حرام خور بے ایمان. بہت کم لوگ ہیں مخلص آج بھی جو قرآن سے کرتے ہیں, فری کرتے ہیں, قرآن سے کرتے ہیں, برائے نام لیتے پیسے 500 یا فری. ایسے لوگ کم ہیں. یا چور عامل سول عملیات جادوگر بہت. اب حکومت ہماری نہیں ہے یہاں پر, اسلامی حکومت نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے وہ حکم بھی ہے جادوگر گلا کاٹو, یہ لوگوں کو کفر میں ڈال رہے ہیں, کفر جادو کرنا. فرمایا ولا تاکلوا الربا, سود مت کھاؤ. ولا تاکلوا الربا, اور سود مت کھاؤ. بھائی بہت بیماری, اخبار دیکھ رہے ہو, سود دو نہیں تو مار دیا, سود نہیں دیتے قتل. اتنی مذمت قرآن میں آئی ہے, اتنے گناہ ہیں قرآن میں, مگر کوئی گناہ ایسا ہو کہ اگر نہ چھوڑتے ہو تو اللہ فرمائے کہ میں تم سے لڑنے تیار ہوں. نہیں مانتے تو جنگ کرو میرے سے. پر اللہ وہ سود ہے, سود کے تعلق سے آیا سرکار ماتے ہیں بار بار قرآن میں آیا ہے. حرام فرمایا, پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن یہ آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اتنا سب بولنے کے بعد بھی اگر تم نہیں چھوڑیں گے سود کو, اللہ ہمارا قرآن میں, تو اللہ سے اس کے رسول سے لڑنے تیار ہو جاؤ. اللہ ہمارا, اللہ بولا میرے سے لڑنے تیار ہو جاؤ. اتنا بولے بعد بھی اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ سے لڑائی کو تیار ہو جاؤ. اور کریے آپ, اللہ ہمارا ہے. لڑیا دے 1 لاکھ لیے, بڑھ کے 10 لاکھ ہو گئے. 1 لاکھ لیا بھائی, اب سود لاؤ, وہ پیسے باقی سے مر جانا خبر میں نے ختم نہیں ہوتا. سود دو,
ارے ایک لیا غریب ہے دم مار پھینک رہا تو گھر چھل لیتا انہیں. پرائیویٹ میں سود خور ہیں, جمعیے مار رہے ہیں, مٹی دو سود لاؤ, سود باقی ہے ہمارا. اتنے لاکھ ہو گئے, ایک لیا 1 لاکھ انہیں, بن گئے 10 لاکھ. غور کریے تباہی جو ہے قوم کی. لیا 1 لاکھ بڑھ کے کتنے کر دیے 10 لاکھ. یہ نوابوں کے دیوڑے جو ہے نوابوں کی بچی سناروں کو دیے, پیسے لیا ادا نہیں کرے, عادت ہی پڑی گی پیسے اڑانے کی. وہ بسم اللہ بولے, رات بھر بریانی پکائے, نوابہ ہمارے پورے دیوڑے تھے, پارٹی کرے, ختمہ ہوگی پارٹی کرے, پیسے نہیں, عادت پڑی بھی اڑانے کی. نظام تو عثمانی کا ہٹ گئے, پیسے نہیں ہے, یہ بیچو, یہ گھر دے دیے سود پہ پورے دیوڑے چلے گئے. اگر نواب لوگ رکھتے, نواب لوگ اگر عادت روکتے اپنی, آج حیدرآباد میں کروڑپتی تھے نواب, کروڑپتی, 10-10 ہزار پہ گھر صاحب, سب سود میں گیا. سود پہ لیے قرض باواڑیوں سے, سود ادا نہیں کرے. جب صاحب دیے نا صاحب, نواب صاحب چڑھا دیا, نواب صاحب بڑھ گیا نا, پیسے دے دو, چلو دیوڑی چلی, پورے دیوڑیاں چلے گئے. آدھے سے آدھ دیوڑیاں سود میں گئے, اللہ بچائے. اور حدیث شریف میں جو آیا بے شمار حدیث ہے. ایک حدیث بول کے بات ختم کرتا ہوں میں. سرکار دعا فرماتے ہیں کہ سود کا 1 روپیہ جو انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے, 1 درہم, سرکار فرماتے ہیں وہ 36 مرتبہ 36 ٹائم زنا کرنے سے بدتر ہے. کوئی باقاعدہ گندا کام کیا ہے, گندا کام, حرام کام, زناکاری کیا ہے, ایک بار نہیں 36 مرتبہ 36 ٹائم, تو اس سے بڑھ کر 1 روپیہ سود کا کھانا اتنا بڑا جرم ہے. میرے بھائی مبتلا ہے مسلمان مبتلا ہے سود کے کاروبار, اور سٹی میں سود پہ لے رہے ہیں, سود نہیں دے تو مار. لمبی کہانی ہے بھائی, اللہ ہم کو ہر گناہ سے بچائے, ہر نیکی دے. میرے بھائی ہر وقت سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو اتحاد کرنے کی. ہر وقت سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ اس زمانے میں بھی یہودی تھے, آج بھی یہودی ہیں, پورے ممالک میں آگ لگی ہوئی مسلمانوں کی. ہم جو ہے ہماری قوت جو ہے ایک دوسرے کی دشمنی, ایک دوسرے پر اعتراض, ایک دوسرے کی مخالفت گزاری, طاقت کو کام پہ لگانا ہے. میرے بھائی بہت اہم ہے, بات کرے کہ انہیں کافر ہے, انہیں مشرک ہے, انہیں بے ایمان ہے. میرے خاص طور پر اس پہ کتاب آئی ہے مسلمانوں میں اتحاد, 50 قرآنی آیات اور احادیث ہیں, آپ پڑھیے رسول اللہ کیا فرمائے, اللہ کیا فرمایا. کتاب میں موجود ہے, 10 حدیث ہے, 40 حدیث ہے, 40 قرآنی آیات. آپ پڑھیے, اس وقت سامنے آئے گا کہ کیا ضرورت ہماری ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جتنا سنے اور سنائے اس کی موافق عمل کے ذریعے. یہ کتاب بول دیا ہوں کافی ہے, میں بول چکا ہوں, زبانی بول کافی ہے. یہ کتاب اتحاد کی ہے, آپ پڑھے تو معلوم ہوگا رسول اللہ کیا فرمائے, 40 سے زیادہ 40 احادیث قرآن یاد, اور اللہ کیا بولا قرآن میں, ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے, پڑھیے اور سے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کیا بولے. مفتیوں کو چھوڑیے, اللہ کو دیکھیے اللہ کیا بول رہا ہے. 10 حدیث لے آئیے اور پڑھیے غور سے, اس وقت زیادہ ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو جتنا سنے اور سنا اس کے عمل دے, یہ کو نہیں کر دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائیے, ہر ناکامی بنائیے, سارے مسئلے پورے فرمائیے. دنیا کے تمام فتنوں سے, تباہیوں سے, ہلاکت ہم کو ہمارے گھر والوں کو دائمی حفاظت پناہ فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی اللہ